مومنوں کے دلوں میں کیا جائز حاجات ہیں وقت کا امام جانتا ہے، اسی امام کے طفیل ان کی جتنی جائز حاجات ہیں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً ناصر حسین صاحب بیمار ہیں جو کسی تنظیم سے آئیوں سے تعلق رکھتے ہیں، خدا ان کو بحق سید سجاد شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ جو وہ سبطین رضا صاحب، محمد نذیر اور غلام یاسین کو بھی پروردگار فرزند سے ایک نعمت عطا فرمائے۔ قاسم رضا صدیقی صاحب کو بھی پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سب دعاؤں کی ایک دعا پروردگار ہادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرمائے، اپنے آقا کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین لا الہ الا هو احسن الخالقین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر و حامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر مل کے نعرہ حیدری وبعد یوم الدین وخصوصاً لعن اللہ من انکر فضائل علی بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خاندان فاطمہ زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ سامعین گرامی پاک، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اہل بیت جیسے قیمتی گوہر عطا کیے ہیں، اور یہ بھی پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ہر اٹھتے ہوئے قدم کو آقا حسین کی بارگاہ کی طرف بڑھا کے پروردگار کی طرف سے ہر اٹھتے ہوئے قدم کا کئی ہزار نیکیوں کا مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہ ایک ایک اٹھتا ہوا قدم جو مجلس حسین میں آتا ہے، جو احیاء امر دین میں آتا ہے، وہ کوئی عام قدم نہیں ہوتا۔ وہ قدم ہوتے ہیں کہ جو قیامت کی سختی میں چل کے تھکیں گے نہیں۔ کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کا؟ کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کا؟ ہم ماتم شبیر کے حلقوں میں چلے ہیں۔ یقیناً یہ قدم قیامت کے دن تھکیں گے نہیں، اور فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی، ایک آنکھ نہ رو رہی ہوگی بلکہ فرحت محسوس کرے گی جو دنیا میں آل محمد پہ روئی ہو۔ تو یہ پروردگار نے تحفے عطا کیے ہیں کہ آپ رو لیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں، عزاداری کر لیتے ہیں، تو اس کا اپنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ شرط ہے کہ آل محمد کی معرفت
ساتھ ہو۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں موضوع سخن کی جانب آتا ہوں۔ بات چل رہی تھی کہ تشیع کی پہچان کیا ہے۔ جو نئے چہرے ہیں ایک جملے میں ساتھ ملاتا ہوں کہ زمانہ اپنی پہچان جس سے مرضی ہے کروائے، ہم اپنی پہچان باب مدینۃ العلم سے کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں آج تھوڑی اور گفتگو کو ایک مرحلہ اور منزل آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا، یہ حدیث عام حدیث نہیں ہے، دل دہلا دینے والی حدیث ہے۔ 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو جب رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں یا کسی محفل میں اس حدیث کو پڑھا ہوگا تو بتائیے سننے والے بھی پریشان ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ بتائیے پریشان ہونا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ اگر کہیں پریشان کوئی ہوا ہی نہیں تو پھر یہ پریشان کن جملہ ہے۔ رسول اللہ اتنی سخت حدیث فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ 72 کون سے جہنمی ہیں، ایک کون سا جنتی ہے۔ اگر نہیں پوچھا تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ اگر پوچھا ہے، اور مکتب عالم اسلام کا یہی نظریہ ہوگا کہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص باکمال ہے، پوچھا ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دو، رسول اللہ نے پھر کیا بتایا ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ سے یہ سوال ہوا ہوگا کہ بتائیے 72 جہنمی کون ہیں اور ایک جنتی کون ہے؟ ایک مرحلہ اور پڑھتے ہیں۔ اگر محفل والوں نے نہ پوچھا صحیح، کیا رسول کا اپنا فرض منصبی تھا کہ بتاتے یا نہیں؟ رسول کو خود بتانا چاہیے تھا یہ مشکل آ رہی ہے، حالات خراب ہوں گے، اور تم نے وہ جو ایک گروہ ہے اس میں سے ہونا ہے، جو 72 جہنم میں جائیں گے اس میں سے نہیں ہونا۔ زمانہ اس کا جواب مجھے دکھائے، اگر نہیں دکھاتے تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ 72 جو جہنم میں ہوں گے ان کے تفصیل کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جو جنت میں جائے گا وہی گروہ بتا دیتا ہوں۔ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی تو اور تیرے ساتھ چلنے والا گروہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہ علم دینا رسول اللہ کا تقاضا تھا یا نہیں؟ بولیے میرے ساتھ۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، رسول اللہ نے خود بھی بتانا تھا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے گھر کسی اور شہر میں کسی اور محلے میں جاتے ہوں گے تو آپ نے اپنے گھروں میں نے پہلے بھی بیان کیا جانور رکھے ہوں گے، تو کیا انہیں بند کر کے چلے جاتے ہو یا پڑوسیوں کو کہتے ہو کہ ہم شام کو آئیں گے پانی پلا دینا، ہم کل آئیں گے انہیں دانا ڈال دینا؟ اگر کوئی اپنی مرغیوں کو، گوسفند کو، ان بھیڑ بکریوں کو کچھ کھلائے بغیر اور کسی کے حوالے کیے بغیر چلا جائے تو اسے کیا کہو گے؟ بولیے میرے ساتھ کہ یہ بڑا ظالم انسان ہے، اس کے دل میں جانوروں کا درد نہیں ہے، کسی کے حوالے کر جاتا۔ ارے جو بندہ بھیڑ بکریوں کو کسی کے حوالے نہ کر جائے اس پہ سوال اٹھتے ہیں، تو جو مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ پوری امت بے وارث چھوڑ کے گئے ہیں؟ کیا پوری امت رسول اللہ نے بے وارث چھوڑ دی ہے یا نہیں؟ زمانے والوں کو یہ بتایا اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھنا، تمہارا وارث علی ہے۔ ایک اور مرحلہ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا۔ وہ حکومتیں جو صرف خطرے کی علامت بتائیں کہ سیلاب آ رہا ہے اور کوئی ان کا بندوبست نہ کریں تو کیا اچھی حکومتیں ہو سکتی ہیں؟ سیلاب آ رہا ہے تم ڈوب جاؤ گے، سیلاب آ رہا ہے تم ڈوب جاؤ گے۔ حکومتیں خطرہ بھی بتاتی ہیں اور کہتی ہیں اس علاقے والے حکومت کے ساتھ تعاون کریں، انہیں محفوظ مقامات پہ لے جایا جائے گا۔ سیلاب آ رہا ہے،
محفوظ مقام پہ تمہیں لے جایا جائے گا۔ جب رسول اللہ نے بتایا کہ یہ جہنم کا سیلاب 72 گروہ کو ڈبو لے گا، کوئی محفوظ مقام بھی بتایا یا نہیں؟ ملیے گا میرے ساتھ، تھکیے گا نہیں؟ کیا رسول اللہ نے کوئی محفوظ مقام بتایا یا نہیں؟ رسول اللہ اپنی ہزاروں حدیثوں میں بتا گئے جب جہنم کا سیلاب تمہیں ڈبونے لگے تو کہیں اور نہ جانا، محفوظ مقام کو ولایت علی کہتے ہیں۔ ولایت علی حصنی، ولایت علی ہمارا قلعہ ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے، رسول اللہ کو اللہ نے کہا تھا کہ علی کی محبت و ولایت ہمارا ایک قلعہ ہے جس میں تم پناہ لے لو تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کر کے، تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ یا میں پھر چند واقعات پڑھ کے بات کو اختتام تک لے جاؤں تو وہی کافی ہوگا شاید۔ پڑھے لکھے افراد ہیں تو مجھے گفتگو تھوڑی مشکل بھی کرنے دیجیے۔ تو ہر مسئلے کا حل رسول اللہ نے بتایا ہے۔ کبھی یہ کہا اعظم الناس عند اللہ مزیۃً، کبھی یہ کہا کہ افقہ الناس علیہ، کبھی یہ کہا اعلم الناس علیہ، کبھی یہ کہا علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جو علی کی شان میں رسول اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ حدیث جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اعلم الناس علی بن ابی طالب، پوری دنیا میں جسے جسے بندہ کہا جائے گا علی سب سے بڑا عالم نظر آئے گا۔ اعلم الناس، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صلوات پڑھے جواب علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا عالم علی ہے، فقہ کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ اور یہ بات نہ کیجیے کہ فقہ و صرف کو امام زیادہ جانتا ہے، فقہ کا بڑا عالم ہوتا ہے امام نہیں۔ یہ کسی پیش نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ جو صرف فقہ کا عالم ہو، ہر علم کا عالم علی ہے۔ پھر ایک مشکل واقعہ پڑھتا ہوں جو نوجوان ہے میرے ساتھ ملیں گے۔ ایک حاکم کے دور میں ایک فیصلہ لایا جاتا ہے، ایک عورت جو 6 ماہ میں ماں بنتی ہے، ایک بچے کو جنم 6 ماہ کے بعد شادی ہوئی، گھر سے رخصت ہوئی اور اللہ نے ایک بیٹا دیا کتنے ماہ کے بعد؟ 6 ماہ کے بعد۔ اب لوگوں نے اعتراض شروع کیا کہ عمومی مدت ماں بننے کی 9 ماہ ہے، تو یہ 6 ماہ میں ماں بن گئی ہے، تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ مجرمہ ہے، کیونکہ عموماً 6 ماہ میں عورتیں ماں نہیں بنتی۔ فیصلہ آیا حاکم کے پاس، حاکم نے کہا ہاں یہ مجرمہ ہے، اسے سنگسار کر دو۔ علی نے کہا یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ علی زمانے میں آپ بھی رہتے ہیں، ہمیں سمجھائیے تو صحیح ہے قرآن کا فیصلہ کیسے نہیں ہے؟ قرآن کہاں پہ کہتا ہے کہ عورت 6 ماہ میں بھی ماں بن سکتی ہے؟ کوئی ایک آیت علی آپ پڑھ دیجئے، ہم آپ کو مان لیں گے، قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ ویسے ان لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے قرآن فہمی کی، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی۔ یا علی ایک آیت ایسے نہیں ہے جو اس بات پہ دلالت کرے کہ ایک ماں بہن یا بیٹی 6 ماہ میں بھی ماں بن سکتی ہے۔ علی نے کہا اچھا قرآن سے سننا چاہتے ہو؟ یا علی قرآن سے سننا چاہتے ہیں، علم تشیع کی پہچان ہے، علم کی باتیں تو خطیب منبر سلونی ہی کر سکتا ہے۔ ہاں یا علی ہمیں قرآن سے کوئی آیت بتائیے جس میں لکھا ہو کہ عورت 6 ماہ میں بھی ماں بن سکتی ہے۔ اگر آپ کی توجہات بیدار ہیں یہاں تک میرے ساتھ چلے آئے ہیں تو صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ مولا نے ایک آیت پڑھی، بل والدات یرضعن
حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، پورے 2 سال مائیں بچوں کو دودھ پلائیں۔ 2 سال میں کتنے ماہ ہوتے ہیں؟ جو بچے بیٹھے آپ تو بولیے، 2 ماہ میں 24 ماہ ہوتے ہیں۔ ایک عورت کو چاہیے کہ 24 ماہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو دودھ پلائے۔ ہاں یہ آیت تو ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اس سے کیسے پتا چلا کہ 6 ماہ میں بھی ماں بن جاتی ہے؟ علی نے کہا ذرا اطمینان رکھیے، حوصلہ کیجئے، علی قرآن سے ثابت کرے گا۔ حالانکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ گریہ قرآن سے ثابت کیجئے، علی کی ولایت قرآن سے ثابت کیجئے، علی کی عظمت قرآن سے ثابت کیجئے، علی کا کعبے میں آنا قرآن سے ثابت کیجئے، علی کا رسول کا خلیفہ بننا قرآن سے ثابت کیجئے۔ ایک لمحے کے لیے میں کہتا ہوں علی کو چھوڑ کر آپ قرآن ثابت کیجئے۔ واقعہ مشکل باس میں بھی بیدار ہیں۔ تو ماں بچے کو کتنا دودھ پلائے؟ 24 ماہ۔ ہاں یا علی سمجھ آ گیا ہے، بات آگے کیجئے۔ پھر مولا علی نے ایک اور آیت پڑھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے بچوں کو یہ حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک عورت کا ماں بننے اور دودھ پلانے کا کل عرصہ 30 ماہ ہے۔ سمجھئے گا، وَحَمْلُهُ ماں بننا، وَفِصَالُهُ اور دودھ کا پلانا 30 شہرہ، کتنے مہینے ہیں؟ 30 ماہ۔ ہاں یا علی ہم نے یہ جان لیا ہے 30 ماہ میں ماں بھی بنتی ہے، دودھ کی مدت بھی مکمل کرتی ہے۔ 6 ماہ کیسے سمجھ آئے؟ علی حیدر کرار نے کہا دودھ پلانے کی کل مدت کتنی ہے؟ کہا 24 ماہ۔ کہا دودھ پلانے اور ماں بننے کی کل مدت کتنی ہے؟ کہا 30 ماہ۔ کہا 30 ماہ سے 24 ماہ دودھ کے نکالو، پیچھے کتنے بچے؟ کہنے لگے ہاں یا علی یہ تو 6 ماہ بچتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ 6 ماہ میں بھی ماں بن سکتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کیسے سمجھا؟ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ علی نے کہا تم قرآن کے لفظوں سے آگاہ ہو، ہم قرآن کی روح کے عالم ہیں۔ بے تحاشا ایسے فیصلے ہیں علی بن ابی طالب کے۔ ایسی شخصیت زمانے میں کوئی اور دکھاؤ تو صحیح، اور مفکرین نے لکھا تو علی پہ لکھا۔ میں پہلے بھی بیان ایک جاگ جرداب کا واقعہ کیا ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیے اور سرچ کیجئے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں آج کے دور میں بھی۔ جو موجودہ سائنسدان تھے، نیوٹن اور علی، جو مشابہات دی گئی ہیں کہ یہ جو آج کی سائنس نے جو کچھ سیکھا ہے علی سے سیکھا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات علی حیدر کرار کے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا پڑا لا ابقانی اللہ لموزلۃ لیس لہا الحسن، پروردگار اس وقت کے لیے زندہ ہی نہ رکھے جب مشکل آئے اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں عظمت علی پہ۔ حضرت علی عالم علی کل شیء ہے۔ کائنات میں جو چیز علی کے دور میں ہو علی سب کا عالم ہوتا ہے۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں
دنیا کا درہم، امام کے لیے دنیا ایک درہم کی مانند ہوتی ہے، ایک سکے کی مانند ہوتی ہے۔ اس طرح انسان سکے کا ایک رخ دیکھے ایک لمحے میں دوسرا رخ دیکھ سکتا ہے، اسی طرح امام ایک ہی لمحے میں مشرق کو بھی دیکھ سکتا ہے، مغرب کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو بات چل رہی ہے علم علی کی اور گفتگو آج تمام ہوگی حضرت عباس پہ، تو میرا دل ہے جو کہ علمی گھرانہ ہے میں حضرت عباس کی فضیلت کے بھی چند کلمات کہوں، کیونکہ مولا علی کا علم تو سمندر ہے، انسان ڈوب جائے گا جتنے واقعات پڑھے جائیں۔ 1000 مولا علی کا فیصلہ گوگل پہ سرچ کیجئے۔ یہ جو نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کبھی اس انداز سے علی پڑھیے، میں ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں، کیوں آقا عباس اتنے بڑے سخی و شجاع تھے؟ فرزند علی ابن ابی طالب کے تھے۔ علی نے اپنے بچوں تک تعلیم دی ہے، شجاعت تعلیم دی ہے، علم تعلیم دی ہے۔ جناب حنفیہ کو کہا تھا بیٹا جنگ ایسے کرنا نظر پہلے پہ ہو تلوار آخری پہ ہو، بیٹا جنگ ایسے کرنا نظر پہلے پہ ہو تلوار آخری پہ ہو، تزول الجبال ولا تزل، بیٹا تو علی کا بیٹا ہے، تیرے سامنے ایک طرف پہاڑ آ جائے ایک طرف تو ہو، پہاڑ راستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو، علی کا بیٹا نہ ہٹے۔ یہ ہے حضرت حنفیہ، نہج البلاغہ میں پوری وصیت ہے، پھر بندہ پوری تو نہیں پڑھ پاتا، موضوع سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ یہ وہ بیٹا ہے جسے علی نے شجاعت کے لیے مانگا نہیں، ملیے گا میرے ساتھ، جسے شجاعت کے لیے نہیں مانگا اسے یہ درس دے رہے ہیں، اور جسے مانگا ہی شجاعت کے لیے ہو۔ عباس کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں مولا عباس پہ کچھ بولوں، تمہیدی جملے کہنا چاہتا ہوں۔ عباس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جانتے ہیں پھر عباس کی زندگی پہ نظر کرتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں شیر کو، حیدر بھی کہتے ہیں شیر کو، زیغم بھی کہتے ہیں شیر کو، زرغام بھی کہتے ہیں شیر کو، غضنفر بھی کہتے ہیں شیر کو، حمزہ بھی کہتے ہیں شیر کو، اسد بھی کہتے ہیں شیر کو۔ تو کیوں علی کو حیدر کہا گیا، عباس کو کیوں عباس کہا گیا؟ بس یہ جملہ سنیے اور میں خطیب کعبہ کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی خطیب منبر سلومی ہے، عباس خطیب کعبہ ہے۔ کعبہ کی چھت پہ خطبہ دیا تھا عباس نے، جب حسین کربلا جانے لگا مدینہ کو چھوڑ کے عباس نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تمہیداً شیر کی مختلف صفات ہیں۔ شیر جب اپنے غار میں کچھاڑ میں پاؤں سمیٹ کے بیٹھا ہو تو اسد ہے، اس شیر کو اسد کہتے ہیں۔ وہی اسد جب اٹھے اور چلنا شروع کرے اسے زیغم کہتے ہیں۔ وہی زیغم چلتے چلتے جب اپنے شکار کو دیکھے اسے زرغام کہتے ہیں۔ جب اپنے شکار کی طرف دوڑے اسے غضنفر کہتے ہیں۔ جب اپنے شکار پہ جھپٹے اسے حمزہ کہتے ہیں، اور شکار کو جب پنجوں میں لے کے اتنا دبوچے سانسیں رک جائیں اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ یا علی، شیر کی حالتیں ہیں، بیٹھا اسد، پھر غضنفر، پھر زرغام، پھر زیغم، پھر حمزہ، پھر حیدر۔ جب سانسیں روک دے اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ وہی حیدر جب اپنے شکار کو پنجوں میں لے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹے اس شیر کو عباس یا رسول اللہ عباس یوں ہی نام نہیں ہے۔ جب آقا حسین حج عمرے میں بدل کے جانے لگے تو
حاجیوں کو عباس نے دیکھا، بہت سارے حاجی جو حج کرنے آئے تھے، عباس مولا کعبے کی چھت پہ چڑھے اور ایک خطبہ دیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. کہا کہ حاجیو حسین کو کہتے ہو حج چھوڑ دو، تم بیت اللہ کا حج کرنے آئے ہو، سنو الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شرف ھذا البیت بقدوم ابی، جس نے حسین کے بابا کے قدموں کے بدولت کعبے کو مشرف بنایا. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، من کانا بالامس بیتا اصبح قبلتا، جو کل تک تو صرف ایک گھر تھا، اس حسین کے بابا کے قدم پڑے وہ گھر قبلہ ہو گیا. ایھا الکفرۃ الفجرات تصدون طریق البیت الامام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو، تم کائنات کے امام کا راستہ روکنا چاہتے ہو. یہ مولا عباس کے جملے ہیں، اے کافرو، اے فاجرو، تم حسین کا راستہ روکنا چاہتے ہو. مولا عباس نے کافر اور فاجر کنہیں کہا؟ تھوڑا ملیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کنہیں کہا عباس نے؟ حاجیوں کو، طواف کرنے والوں کو، اے کافروں اور فاجروں، تم بے شک بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں حسین کی دشمنی ہے، تم حسین کے قافلے کو روکنا چاہتے ہو. بے شک طواف کرتے رہو، تم طواف کرتے رہو گے، اللہ تمہیں کافر لکھتا رہے گا. تو مجھے جملہ کہنے دو، آج بھی جو حسین کی دشمنی میں ان حسینی قافلوں کو روکے گا، بے شک طواف کرتا ہوگا، عباس کے نوکر کافر اور فاجر ہی کہیں گے. الامام البررہ، جو کائنات کا امام ہے، اس کا راستہ روکنا چاہتے ہو. من ہوا احق بہی، سب سے زیادہ جو بیت اللہ کا حق رکھتا ہے وہ حسین ابن علی ہے. جو کائنات میں سب سے زیادہ حاجی بننے کے لائق ہے وہ حسین ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، کا اللہ کا حکم نہ ہوتا، اس کے چھپے ہوئے راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، لوگوں کو آزمانا نہ ہوتا، لطور البیت قبل ان یمشی لدے، پھر تم حسین کو کعبے سے دور کرتے ہو. لطور البیت الی، حسین کہاں جاتا، حسین جدھر بھی جاتا کعبہ پرواز کر کے حسین کے پاس آ جاتا. لطور البیت قبل ان یمشی لدے، جدھر جدھر حسین کے قدم ہوتے یہ کعبہ ادھر ہی جاتا. پھر اگلا جملہ کہا خطیب کعبہ نے، قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ، کہ حسین کے مقابلے میں آنے والوں سنو، تم حجر اسود کا بوسہ لیتے ہو، اپنے لب بڑھاتے ہو، حجر اسود چومے، والحجر یستسلم یدیہ، حسین لب نہیں بڑھاتا کہ حجر اسود چومے، حسین ہاتھ بڑھاتا ہے، حجر اسود بوسے لیتا ہے. یہ مولا عباس کہہ رہے ہیں، قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم لدیہ. پھر کہا کہ لو لم تکن مشیت مولایا مشیت مجبولت من مشیت الرحمن، اگر حسین کی مشیت نہ ہوتی اور حسین کی مشیت اللہ کی مشیت نہ ہوتی، لوقعت علیکم قصقر الغضبان،
علی اصافیر النیران، حسین کی اگر مشیت نہ ہوتی تو حسین کا یہ غلام تم پہ ایسے جھپٹتا ایک لمحے میں تمہارے بدن سے روحیں کھینچ لیتا۔ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ لبقات علیکم کالسفر الغضبان علی اصافیر النیران، جس طرح عقاب شکار پہ حملہ کرتا ہے، عباس تمہارے اوپر حملہ کرتا سنبھلنے کا موقع نہ ملتا۔ اور پھر کہا وَلَا فَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِّيَّاتِ دُونَ الْحَيَوَانَاتِ، عباس کے بس میں ہوتا پوری کائنات اس سردار کی جوتیوں پہ قربان کر دیتا۔ اگلا جملہ کہا تُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ۔ یہ نہ سمجھنا ہم حج کو عمرے میں بدل رہے ہیں خوف کی وجہ سے، ہمیں خوف نہیں ہے۔ اَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ، ارے وہ کیا موت سے ڈرے جن کے بچپن کے کھلونے کو موت کہتے ہیں۔ اَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، جن کے بچپن کے کھلونے کا نام موت ہو ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا ہم موت کے خوف سے جا رہے ہیں، مشیت حسین، حسین کا حکم پابند کیے ہوئے ہے۔ پھر آگے ایک جملہ کہا ہیہات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر ممن فی بیتہ الوحی والقرآن، غور تو کرو، ذرا تدبر تو کرو، دیکھو تو صحیح ادھر کون ہے ادھر کون ہے، تقابل تو کرو نا دو گروہوں کا، دیکھو تو صحیح کن کے گھر میں جہنم کا ایندھن بننے والیاں ہیں اور کن کے گھر میں قرآن کو پڑھنے والیاں ہیں، کن کے گھر شراب پینے والے ہیں اور کن کے گھر میں تطہیر کے وارث ہیں۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ وَالدَّنَسَاتُ، دیکھو تو صحیح نجاست کے پلندے کہاں ہیں، رحمت کے فلک کہاں ہیں۔ لَقَدْ وَقَعْتُمْ فِي الْغِلْطَةِ الَّذِينَ قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ، سن رہے ہیں نا عباس کا خطبہ؟ کہا کہ تم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جیسے قریش والے غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ وہ چاہتے تھے لِأَنَّهُمْ مُرْدُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی مراد نہ پائی۔ ما دامت امیر المومنین حیا، جب تک اللہ کی تلوار علی رہا کوئی محمد کے قریب نہ پھٹک سکا۔ کیف یمکن مرادکم وانا حی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے قریب آؤ؟ جس طرح علی کے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکا، اسی طرح میرے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ پھر کہا تعالوا اخبرکم بسبیلی، قریب آؤ میں تمہیں ایک راہ حل بتاتا ہوں۔ بادروا قتلی واضربوا عنقی، اگر تم حسین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو پھر جلدی کرو، عباس کی شہادت کا بندوبست کرو۔ بادروا قتلی، جلدی کرو عباس کو اس دنیا سے شہید کر دو، پھر تم اپنی مراد کو پاؤ گے۔ واضربوا عنقی،
عباس کے سر کو قلم کر لو تب تمہیں حسین ملے گا. لا بلغ اللہ مرادکم، اللہ تمہاری مراد کبھی پوری نہ کرے. لعن اللہ علیکم وعلی اولادکم، لعنت ہو ہر اس بندے پہ جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے. عباس مولا کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے قریب نہ جا پائے گا، اور جب تک عباس رہے حسین زندہ رہا. عزاداروں، میرا دل ہے میں عباس مولا کی شہادت کے چند جملے کہوں، اس کی شہادت کے چند جملے جس کے سہارے مدینہ سے کربلا آ گئی تھی. کھا الیوم آیونن بکلام تنم، عباس تو جو مرنے کی اجازت مانگتا ہے، دو طرح کی آنکھیں ہیں کربلا میں. عباس سے وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے سوتی نہیں ہیں، عباس زندہ ہے. ایک وہ آنکھیں جو اطمینان سے سو رہی ہیں، عباس زندہ ہے. عباس تو جائے گا، آنکھیں وہ ہوں گی لیکن حالات بدل جائیں گے. وہ جو تیرے آسرے سوتی تھی شام تک جاگے گی. اللہ اکبر. عباس تو نہ جا، وہ جو تیرے آسرے آرام کرتی تھیں وہ شام تک جاگے گی. جو آنکھیں تیرے ڈر سے سوتی نہیں تھی وہ آرام سے سو جائیں گی. ایک آنسو مولا عباس کی غربت پہ بہا لینا بڑی مشکل شہادت ہے. عباس کی بڑی مشکل شہادت ہے سکینہ کے غلام کی. بڑی مشکل شہادت ہے زینب کے مان کی. بڑی مشکل شہادت ہے حسین کی جوانی کی. آیت اللہ خوئی جب کربلا زیارات پہ آتے تھے، قبر حسین پہ بیٹھتے لمبے لمبے سلام پڑھا کرتے تھے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. گھنٹوں گھنٹوں سلام پڑھتے تھے. لیکن جب آتے تھے نا عباس علمدار کی قبر اطہر پہ، دو جملوں سے زیادہ آیت اللہ خوئی پڑھ ہی نہ پاتے تھے. دو جملوں کے بعد لبوں میں طاقت ختم ہوتی. وہی دو جملے سنو اور مجلس تمام ہو جائے. پہلا جملہ السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس. اللہ اکبر. حسین کی جوانی، تجھ پہ میرا سلام. دوسرا ایسا سلام کرتے تھے آج تک وہ مرو رہے. السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کا برقع عباس. اللہ اکبر. خدا ان آوازوں پہ رحم فرمائے. گریہ بلند ہو گیا ہے. اے بی بی سکینہ، تیرے عباس کے بڑے ارمان ہیں. اے بی بی، آئے عباس آقا مجھے اجازت دیجئے. کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، میں نے سارا دن لاشیں اٹھائی ہیں. ہر لاش پہ مر جاتا حسین، لیکن جب میں نے اپنے انصاروں کی لاشیں اٹھائی نا حسین مرنے لگتا. پھر سوچتا حسین ابھی عباس تو زندہ ہے. اللہ اکبر. کوئی تو سمجھنے والا ہو. عباس میں نے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی میں مر جاتا. میں نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے میں مر جاتا. لیکن پھر سوچتا تھا ابھی عباس تو زندہ ہے. عباس تو چلا جائے گا، حسین کس کے سہارے جیے گا. اللہ اکبر. خدا ان آوازوں پہ رحم فرمائے. خدا تمہارا گریہ قبول فرمائے. عباس تو نہ جا، تو میری فوج کا جرنیل ہے. اللہ کرے مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے. عباس نے ایک جملہ کہا، حسین میں تمہاری فوج کا جرنیل ہوں. وہ دیکھ تیری فوج پڑی ہے، کسی فوجی کا کوئی ٹکڑا وہاں پہ پڑا ہے.
کسی کا کوئی ٹکڑا وہاں پہ پڑا ہے، عباس کو اسی فوج کا جرنیل بنا دو۔ اللہ اکبر۔ خدا ان بزرگوں کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ نوجوانوں تم جیو، خدا مومنوں اور مومنات کو جو عباس پہ رو رہے ہیں، زہرا ہم حسین پہ بھی روئے ہیں، تیرے عباس کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ عباس واپس آئے، مشکوں والا خیمہ، جملہ سمجھو پھر آپ اور میں مل کے ماتم کریں گے۔ یہ ایک خیمہ بناتے تھے فوجی، جس میں پانی رکھا کرتے تھے، مشکیں رکھتے تھے، جسے کہا جاتا تھا مشکوں والا خیمہ۔ عباس جب شب عاشور اس خیمے کے قریب سے گزرے، عجب منظر دیکھنا، اللہ کرے تم منظر سن نہیں دیکھ پاؤ، اپنے آپ کو کربلا لے جاؤ۔ کیا منظر عباس نے دیکھا؟ خالی مشکیزیں ہیں، خشک مشکیں ہیں، حسین کے یتیم بچے اپنے لب خشک مشکوں پہ رکھے ہیں، چوسنا چاہتے ہیں، پانی نہیں آتا۔ ایک جملہ کہتے ہیں، آلاتاش آلاتاش ہائے پیاس۔ رو لو، اللہ نہ کرے زندگی میں آخری دفعہ ذکر عباس ہو۔ عباس نے جب چہرہ پھیرا، مشکوں والے خیمے میں دوسرا منظر دیکھا۔ وہ مشکیں جہاں زمین پہ رکھی جاتی ہیں، زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مشک میں پانی ہوتا ہے، کوئی تو سمجھنے والا ہونا، وہ زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جہاں مشکوں کے نشان تھے، کچھ بچے سینہ لگا کے رو رہے۔ 2 دن اور نہ تھکنا، شرما کے نہ رونا، 2 دنوں کا مہمان ہے زہرا کا حسین، اجڑنے والا ہے بطول کا گھر۔ عباس کے بارے ام المنین کہتی ہیں، جب مجھے لوگوں نے کہا میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، میں عباس کی ماں ہوں، میرا دل نہیں مانتا، کون عباس کے بازو قلم کرے، بازو نہ کٹے ہوں گے، لیکن جب میں سنتی ہوں ظالموں نے زینب کی چادر اتاری ہے، یقین ہو جاتا ہے عباس کے بازو نہ ہوں گے، بازو ہوتے کس کی جرات ہوئی۔ سینہ پیٹو، ہائے عباس، ہائے سکینہ، ہائے پیاس۔ اللہ اکبر۔ میرے عباس کے بازو ہوتے، کسی میں جرت نہ ہوتی۔ واپس آئے حسین، اجازت دے دو۔ اور نہیں عباس، تجھے اجازت نہیں دے سکتا، عباس تو ہے، تو میری بہنیں ہیں، عباس تو ہے، وہ مطمئن ہے۔ عباس قاسم کا دکھ کم نہیں ہے، اکبر کا دکھ کم نہیں ہے، لیکن تیری آس پہ جی تو رہی ہے نا پردے دار۔ عباس واپس آئے، جناب ام الفضل، آقا آپ آگئے ہیں؟ جی آ گیا ہوں۔ ام فضل نے رونا شروع کیا، کہا کیوں روتی ہو؟ تھوڑی دیر پہلے سکینہ خالی مشکیزہ لے آئی تھی، کہتی تھی چچی تو عباس کو کہہ میرا اصغر مرنے والا ہے، 2 گھونٹ دو پانی لا دو۔ پھر سکینہ چلی گئی، پھر جب دوبارہ خالی مشکیزہ لے کے آئی، میں نے کہا اس سے پہلے سکینہ مانگے، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، سکینہ کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی رہی، وہ کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی رہی۔ جب تھکی حسین کی بیٹی آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، میرے اللہ کوئی غریب نہ ہو جائے، سکینہ غریب ہو گئی ہے، ابھی چچی بھی جواب نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ لے لو سانسیں، تھک جاؤ گے، پھر وہی جملہ کہتا ہوں، تم سانسیں لے لو، کوئی تمہیں تماچے نہیں مارے گا۔ لے لو سانسیں، عباس پھر آئے، حسین اجازت
عباس تجھے اجازت نہیں دے سکتا. عباس واپس پلٹے. یا حسین کی 4 سال کی بیٹی مولا عباس کے پاس آئی. کاش کوئی عزادار یہ جملہ سمجھے. کہا چچا تو ساقی کوثر کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر. تو ساقی کوثر کا بیٹا ہے؟ چچا جو کوثر کو پلانے والے ہیں ان کے بچے پیاسے ہیں. چچا مجھے تجھ پہ بڑا یقین ہے. چچا تو میرے اصغر کو بچا لے گا. کہا سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا. کہا چچا اگر میں اجازت لے دوں. ہاں سکینہ بابا سے اجازت لے دو. سکینہ نے کہا عباس جھکو. پھر میں اپنے ہاتھوں سے مشق پہنانا چاہتی ہوں. عباس جھکے. اتنا جھکے اپنے دونوں ہاتھ حسین کی بیٹی کے قدموں پہ رکھے اور کہا سکینہ مجھے معاف کرنا, تمہارا چچا پانی لینے جائے گا. سکینہ نے مشکیزہ پہنایا. اب منظر دیکھنا, آگے حسین کی بیٹی ہے, پیچھے عباس مشکیزہ کاندھوں پہ رکھے آ رہا ہے, سر جھکا ہوا ہے. حسین نے جب یہ منظر دیکھا, آگے سکینہ ہے, پیچھے عباس ہے, رخ پھیر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ انا للہ. روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو. لوگوں ہم شیعوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے, ہم سیدوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے. تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے اہل محمد کو. کسی نے آقا سجاد سے کہا تھا جو خون روتے ہو شہادت تو تمہارا ورثہ ہے. پھر جملہ سنو, شہادت تو تمہارا ورثہ ہے. کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں ننگے سر ورثہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس زندہ ہوتا کبھی علی کی بیٹیاں نہ اجڑتی. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ تیرا بھائی کتنے عرصے کا ہے؟ کہا 6 ماہ. میرا عباس 32 ماہ. کہا سکینہ سوچ لے کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا عباس بچے. یا اللہ مومنوں کا گریہ قبول فرما, مجھے ہمت دے میں جملے کہہ سکوں. عباس کو حسین نے جملہ کہا عباس جنگ نہیں کرنی, عباس کوفیوں کو نہ مارنا, عباس شامیوں کو نہ مارنا. کیوں منع کرتے رہے حسین عباس کو؟ عباس کوفیوں کو نہ مارنا, عباس شامیوں کو نہ مارنا. امام تھے, جانتے تھے جتنے زخم عباس کوفیوں کو دے گا, جتنے زخم عباس شامیوں کو دے گا, بدلے میری سکینہ کبھی کوفہ کے بازار کبھی شام کے عباس جنگ نہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس لڑنا نہیں ہے. واپس آئے خیمے میں عباس. کہا زادی الوداع یا زینب. بڑا مشکل ودا ہے عباس زینب کا. آقا زادی عباس جا رہا ہے. جب گیا تھا نا اکبر, علی کی بیٹی نے بیان کیا تھا واہ اکبرا. جب قاسم گئے تو کہا واہ قاسمہ. انہوں محمد گئے تو واہ محمدہ. عباس تو جا رہا ہے, بیان کیا واہ حجابہ. عباس تو نہیں میری چادر جا رہی ہے. کہا بیویوں قریب آؤ, میرا عباس جا رہا ہے. اب میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں, تم جانو تمہارے
کے قریب آ گیا ہوں، خدا تھکیے گا نہیں۔ واہ حجابہ، ادھر عباس چلے، ادھر سکینہ نے بچوں کو کہا میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، جب میرا چچا آئے گا سب سے پہلے پانی تمہیں دوں گی، اصغر کو بعد میں دوں گی، بچوں اب تم جام لے آؤ، میرا چچا آئے گا میں پانی بھر کے دوں گی۔ ادھر عباس کا رہوار چلا، ادھر سکینہ نے بچوں کو کہا قطار بناؤ، میرا چچا پانی لے کے آئے گا۔ ادھر عباس نہر القما پہ آئے، مشکیزہ پانی کا بھرا، چلو پانی کا بھرا، پانی کے منہ پہ مارا پانی اور کہا عباس کیسے پیے، سکینہ پیاسی ہے۔ ادھر عباس کا رہوار خیام کی جانب چلا، یا عمر سعد نے حکم دیا پانی نہ جائے، اب مل کے حملہ ہوا۔ عباس کا دایاں بازو کٹا، کا مسئلہ نہیں، سکینہ کا صدقہ، پھر بایاں کٹا، کہا اصغر کا صدقہ۔ لوگوں نے کہا عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے۔ اتنا پی لینا تھا رباب کے اصغر نے، 2 قطرے پی لینے تھے۔ عباس کے بازو کٹے، عباس کی جان عباس کے بدن میں نہیں ہے، عباس کو مارنا ہے تو مشق سکینہ پہ حملہ کرو۔ اب تیروں کی بارش ہوئی، ادھر سے تیر آتے ہیں، عباس خود کو ادھر سے عباس آگے، یا عباس نے چند تیروں کو آتے دیکھا جو مشق سکینہ پہ آ رہے تھے، ہاتھ نہ تھے جو تیر روکتے، عباس نے بڑھ کے اپنا چہرہ تیروں کے آگے کیا، کہا سکینہ رک جا، غازی آ رہا ہے۔ آئے سکینہ، کوئی اپنی آنکھوں سے عباس کا یہ منظر دیکھے، تیر مشق سکینہ پہ آئے، عباس نے چہرہ آگے کیا، مقتل کہتی آئے، ایک تیر عباس کی پیشانی میں لگا، اللہ اکبر، ایک تیر عباس کی پیشانی میں لگا، ایک تیر عباس کے رخسار میں لگا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ خدا ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، عباس نے کہا عباس سکینہ انتظار میں ہے، عباس پانی پہنچا دے۔ عباس نے رہوار کو تیز کیا، عزادار و قیامت کے جملے ہیں، یا ایک تیر آیا جو مشق سکینہ میں لگا، ادھر پانی بہنا شروع ہوا، پانی نہیں، عباس کی آس بہی، اپنے رہوار کو کہا اب خیمہ میں نہ جانا، مجھے فوجوں میں لے جا، عباس جینا نہیں چاہتا، آؤ کوفیوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، بزرگوں کو کوئی روکا تو دیکھے۔ میں ایک روایت چھوڑ رہا تھا، لیکن بروز حشر عباس شکایت نہ کرے، میرے مسائل پورے نہیں پڑھے۔ مولا عباس کہتے ہیں وہی ایک خطیب وائس کے خواب میں آ کے جب یہی روایت پڑھی کہ عباس کے چہرے پہ تیر لگے، ایک سید نے منع کیا، یہ سخت روایت نہ پڑھو، اتنے سید بیٹھے ہو تم نے ماتم کرنا ہے، یہ سخت روایت نہ پڑھو۔ رات کو عباس خواب میں آئے اور کہا تو نے مجھے تیر لگتے دیکھا ہے؟ تو کہتا ہے سخت روایت نہ پڑھو۔ سنو، جب میری آنکھ میں تیر لگا،
تیر ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے. عباس کے ہاتھ نہ تھے. میں نے تیر کو نکالنے کے لیے سر جھکایا کہ گھٹنوں میں تیر لے کے یا علی کہہ کے اپنا تیر نکالوں گا. جب میں نے سر جھکایا ایک ظالم نے زور سے گرز مارا. میرے سر کے 2 حصے میں زین سے زمین پہ آیا. اب جب زمین پہ آیا, جب کوئی گھڑ سوار زمین پہ گرتا ہے پہلے بازو رکھتا ہے. میرے بازو نہ تھے. انہی تیروں کے وزن پہ میں زمین پہ آیا. آپ کا دنیا میں بولا میں اسی تیر کے سہارے زمین پہ آیا. ادھر عباس نے کہا حسین میں اتر گیا. ادھر حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا, میری کمر ٹوٹ گئی. ادھر عباس کی لاش پہ حسین آئے. بس آخری روایت 2 بجے تھی. عباس کا لاشا خیام میں نہ گیا. پہلی وجہ عباس نے خود بتائی, انی مستحین ان ابنتک سکینہ. حسین مجھے تیری بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے. غازی پانی لینے گیا تھا, پانی لے کے نہیں آیا. دوسری وجہ علماء لکھتے ہیں اتنا